بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہے، اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور کسی بات پر خفا ہو کر کچھ کہہ دیں تو خبردار ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے مہربانی سے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، جس طرح انہوں نے شفقت سے بچپن میں مجھے پالا تھا اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23 اور 24۔ ایک اور آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں سفارش کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پہ دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، لہٰذا میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو اور آخر میں سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا ایسی چیز کو شریک قرار دے جسے تو نہیں جانتا تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر اور دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کر اور اس کے طریقے پر چل جو ہر بات میں میری طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تب میں تجھے بتاؤں گا کہ تو کیسے عمل کرتا رہا ہے۔ سورہ لقمان آیت 14 اور 15۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور مشقت کے ساتھ ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی میں 30 مہینے لگ گئے۔ سورہ احقاف آیت 15۔ نعمت الہی کا اقرار۔ برادران عزیز، آج کی دنیا سال میں ایک مرتبہ ماؤں کا دن مدرز ڈے مناتی ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم حقوق و فرائض اور حسن سلوک کے سلسلے میں ماں اور باپ میں کوئی فرق بیان نہیں کرتا، مگر اس بات کا اعتراف ضرور کرتا ہے کہ بچے سے متعلق اس کی ماں اس کے باپ سے کہیں زیادہ تکلیف اور مشقت برداشت کرتی ہے۔ مگر مجموعی طور پر اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے ماں اور باپ دونوں کا اسی طرح شکریہ ادا کرے جیسے وہ اللہ کی بے پناہ نعمات اور احسانات کا شکر ادا کرتا ہے۔ انسان کے لیے اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کی اپنی زندگی ہے، کیونکہ جب انسان عدم سے وجود میں آتا ہے تو وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں جیسے عقل، جسم، روح، شعور اور خواہشات کے ذریعے اس دنیا میں بڑے بڑے مراتب کو حاصل کر لیتا ہے، اور انہی نعمتوں کے صحیح استعمال سے آخرت میں اعلیٰ و عرفہ مقام پا لیتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں اپنے وجود کا حق ادا کر کے خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو آخرت میں اسے خدا کی رضا اور لطف و کرم حاصل ہو جاتا ہے، جہاں اسے ایک نئی زندگی ملتی ہے جو خدا کی رضا کے سائے میں گزرے گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ سورہ توبہ آیت 72۔ اگرچہ اللہ تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، مگر اللہ نے ماں اور باپ کو نسل انسانی کے وجود میں آنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور ماں ہی ہے جو حمل کے دوران تمام تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس کے بعد وضع حمل کے تمام تر خطرات سہ لیتی ہے۔ وہ بچے کو دودھ کی شکل میں گویا اپنا خون جگر پلاتی ہے، اس کی نگرانی، صفائی اور غذا کا انتظام کرتی ہے، جبکہ باپ کی ذمہ داری گھریلو ضروریات اور اخراجات کا مہیا کرنا ہے، جس کے لیے وہ محنت مزدوری، نوکری یا کاروبار کرتا ہے۔ والدین کا شکر گزار خدا کا شکر گزار ہے۔ والدین اپنے بچوں کی خاطر بے انتہا قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ بچوں کی بھلائی اور ان کی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ وہ تمام تکلیفوں اور تھکاوٹوں کے باوجود جب اپنے بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ وہ بچوں کی خاطر قربانیاں دے کر اور تکالیف برداشت کرنے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم والدین کو ان کی زحمتوں اور مشقتوں کا صلہ دینا چاہیں جو وہ ہماری خاطر اٹھا چکے ہیں تو یہ نہایت مشکل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کا حق اسی صورت ادا کر ہی نہیں سکتے۔ کسی نے کہا ہے کہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ تم اپنے والدین کو مسکراتا ہوا دیکھو
اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی مسکراہٹ کی اصل وجہ تم خود ہو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنے والدین کی ہر طرح سے خدمت کرتا ہوں، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، نہیں، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ تمہاری خدمت و پرورش اور تمہاری خاطر محنت کرتے تھے تو ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی تھی کہ تم زندہ رہو، جبکہ تم ان کی خدمت تو کرتے ہو مگر اس بات کے بھی منتظر ہو کہ وہ جلد مر جائیں۔ یہ فرق ہے تمہارے اور ان کے درمیان۔ اگر تم دن رات خدمت کے لیے کھڑے رہو تب بھی تمہاری پیدائش کے وقت اٹھائی ہوئی ماں کی ایک لمحے کی تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اپنے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی شکر گزاری کو بھی ضروری قرار دیتا ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ سورہ لقمان آیت 14۔ کیونکہ جو شخص اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر گزار کیسے ہوگا؟ خدا ہی ہے جس نے ماں باپ کو اس شفقت بھرے کردار کے لیے آمادہ کیا، اور خدا ہی نے نطفے کو رحم مادر میں انسان کے وجود کا ذریعہ قرار دیا۔ والدین کے ساتھ بھلائی۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین نے بارہا اس بات کی تاکید فرمائی کہ ماں باپ سے نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ ابی واللہ حناد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کی آیت میں احسان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ انتہائی بھلائی سے پیش آؤ، انہیں تم سے اپنی ضرورت کی چیز مانگنا ہی نہ پڑے، ان کی ضروریات کو ان کے مانگنے سے پہلے پورا کر دیا کرو، اگرچہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 157۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو ان کی ضروریات کا ان کے طلب کرنے سے پہلے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کھانا، پینا اور پہننا چاہتے ہیں، اور طلب کرنے سے پہلے ہی یہ چیزیں مہیا کر دینی چاہیے۔ پھر امام نے اس کی دلیل میں قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کیے بغیر نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ آل عمران آیت 92۔ پھر فرمایا، ارشاد الہی ہے، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور کسی بات پر خفا ہو کر کچھ کہہ دیں تو خبردار ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23۔ جب والدین 70-80 سال کے ہوں تو مزاجاً چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں کی عمر اس حد تک ہو تو یہی انسان کی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، اب اس کے صبر کا امتحان ہے۔ وہ تمہیں ڈانٹ پلائیں، پٹائی کر دیں، تب بھی ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اس لیے کہ والدین کی نظر میں اولاد چاہے 50 سال کی ہی کیوں نہ ہو، بچہ ہی ہوتی ہے۔ اگرچہ شریعت میں بچے کو مارنا چند مواقع کے سوا منع ہے، مگر امام اولاد کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ والدین کی مار پر بھی اف تک نہ کہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اگر وہ تمہیں ماریں تو تم جواب میں کہو کہ خدا آپ دونوں کو بخش دے، بس یہ تمہاری طرف سے ان کے لیے بہترین بات ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے، ان کے سامنے مہربانی سے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب ان کی طرف دیکھو تو رحمدلی اور نرمی سے دیکھو، اور ان کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور ان سے پہلے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤ، اور ان کے آگے مت چلو۔ ہاں، اگر کسی ضرورت کے پیش نظر ایسا کرو تو کوئی حرج نہیں۔ کافی جلد 2 صفحہ 157۔ امام جعفر صادق مزید فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کو بھی اس بات سے نہیں روکا گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، نیکی کرے۔ اگرچہ وہ مر چکے ہوں تو ان کے لیے نمازیں پڑھے، ان کی طرف سے خیرات دے، ان کی جانب سے حج کرے اور ان کے لیے روزے رکھے۔ بس جو اپنے والدین کے لیے یہ عمل بجا لائے گا اس کو بھی انہی کی مانند ثواب ملے گا، اور اللہ اس کی اس نیکی کو بڑھا دے گا اور اس کی نماز کا عظیم اجر عطا کرے گا۔ کافی جلد 2 صفحہ 159۔ یہ فقہا اور مجتہدین کا بھی فتویٰ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد اس کی قضا نمازیں اور روزے بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ ایک شخص رسول کریم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے نصیحت کیجیے۔ رسول کریم نے فرمایا، اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں آگ سے جلا کر اذیت کیوں نہ دی جائے۔
مگر یہ کہ تمہارا دل ایمان سے مطمئن ہو، اپنے والدین کا کہنا مانو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ کافی جلد 2 صفحہ 158۔ امام علی رضا سے معمر بن خلاد نے پوچھا، کیا میں اپنے ماں باپ کے لیے جو حق کو نہیں پہچانتے خدا سے دعا کروں؟ امام نے فرمایا، ہاں، تم کو چاہیے کہ ان کے حق میں دعا کرو اور ان کی جانب سے صدقہ اور خیرات دو، اور اگر وہ زندہ ہیں اور حق کو نہیں پہچانتے تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ خدا نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ لوگوں میں جدائی ڈالنے والا بنا کر۔ کافی جلد 2 صفحہ 159۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے والدین مسلمان نہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ مہربانی اور حسن سلوک روا رکھنا واجب ہے، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ آگ شمار ہوگا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، 3 چیزوں کے بارے میں خدا نے کسی کو رخصت نہیں دی۔ 1، لوگوں کی امانتیں لوٹانے کے بارے میں، چاہے وہ نیک لوگوں کی ہوں یا برے لوگوں کی۔ 2، ایفائے عہد کے بارے میں، چاہے وہ نیک آدمی کے ساتھ ہو یا برے آدمی کے ساتھ۔ 3، ماں باپ کے ساتھ نیکی کے بارے میں، چاہے وہ نیک ہوں یا گناہ گار۔ کافی جلد 2 صفحہ 162۔ ایک دفعہ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس شخص نے یہی سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ نے تینوں مرتبہ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اور چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ۔ کافی جلد 2 صفحہ 159۔ باپ کے مقابلے میں ماں اپنے بچوں کے لیے زیادہ تکالیف، مشکلات اور خطرات سہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس شخص کے پوچھنے پر 3 بار فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اور صرف 1 مرتبہ فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ امام محمد باقر نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے مناجات کی کہ یا اللہ مجھے نصیحت فرما۔ اللہ کی ندا آئی، اے موسیٰ، میں تجھے تیرے بارے میں نصیحت کروں یا میرے بارے میں؟ تیرے بارے میں میری نصیحت یہ ہے کہ اپنے نفس کی ایمان اور تقوی کے راستے پر تربیت کرو اور اپنے آپ سے مخلص رہو۔ اگر میری ذات کے حوالے سے نصیحت سننا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہاری پوری زندگی میرے لیے ہونی چاہیے۔ تم مجھ سے اخلاص کا مظاہرہ کرو، میری معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اس طرح تم میرے قریب ہو جاؤ گے، اور جو میری قربت کا لائق ہو جاتا ہے وہ بہت بڑی سعادت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ کہا، یا اللہ مجھے نصیحت فرما۔ آواز قدرت آئی، میں تجھے اپنی ماں سے نیکی کی نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے اپنی ماں سے بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ نے تیسری مرتبہ التجا کی تو اللہ نے فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک دفعہ کوئی شخص رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میں ایک طاقتور جوان ہوں، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر میری ماں اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ رسول کریم نے فرمایا، جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تمہارا ایک رات اپنی ماں کی خدمت کرنا 1 سال خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 163۔ واضح رہے کہ آپ کا یہ فرمان اس وقت کے متعلق ہے کہ جب تمام امت پر جہاد واجب نہ ہو۔ اسلام کا اخلاق کریمانہ۔ زکریا بن ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ میں پہلے عیسائی تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور حج کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد میں امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی، فرزند رسول، میں پہلے عیسائی تھا، اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ امام نے پوچھا کہ تم نے اسلام میں کیا دیکھا کہ عیسائیت کو خیر بات کہہ کر مسلمان ہو گئے ہو؟ میں نے کہا کہ قرآن کی یہ آیت کہ تم نہ کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، مگر ہم نے اس کو ایک نور بنایا اور اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ سورہ شورى آیت 52۔ اسلام اور اس کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد یہ نور ہدایت میرے دل میں گھر کر گیا۔
یہ سن کر امام جعفر صادق نے فرمایا، اللہ نے تجھے ہدایت سے نوازا ہے، اے اللہ اسے ثابت قدم رکھ۔ پھر امام نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، میرے ماں باپ اور گھر والے اب بھی عیسائی ہیں اور میری ماں نابینا ہے، کیا میرے لیے ان کے ساتھ رہنا اور ایک ہی برتن میں کھانا جائز ہے؟ امام نے پوچھا، کیا وہ لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، وہ تو اسے چھوتے بھی نہیں۔ امام نے فرمایا، پھر کوئی بات نہیں، تم اپنی ماں کا اچھی طرح خیال رکھو، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا کفن دفن کسی اور کے سپرد نہ کرنا، اور میرے پاس آنے کی خبر بھی کسی کو نہ دینا، یہاں تک کہ تم منا میں مجھ سے ملاقات نہ کر لو۔ زکریا کہتا ہے کہ جب میں کوفہ سے واپس لوٹا تو میں اپنی ماں کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت سے پیش آنے لگا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاتا، اس کے کپڑے دھوتا اور منہ ہاتھ صاف کرتا اور اس کی خدمت میں لگا رہتا۔ ایک دن میری ماں نے کہا، بیٹا، جب تو ہمارے دین پر تھا اس وقت اس طرح سے خدمت نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے تو نے اسلام قبول کیا ہے یہ میں تیرے اندر بہت اچھی تبدیلی دیکھ رہی ہوں۔ میں نے عرض کیا، ہمارے رسول کے فرزند نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بوڑھی ماں نے پوچھا، اے بیٹے، کیا وہ بھی رسول ہیں؟ کیونکہ یہ تو انبیاء کی تعلیمات ہیں۔ میں نے کہا، امی جان، حضرت محمد اللہ کے آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ میری بوڑھی ماں نے کہا، میرے بیٹے، تمہارا دین بہترین دین ہے، مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے دین کی تعلیمات انہیں بتائیں تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں۔ بالآخر رات کو ان کا مرض بڑھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے بیٹے، جو تم نے مجھے سکھایا تھا اسے دہراؤ۔ میں نے اسلام کی ضروری چیزوں کو دہرایا اور انہوں نے اقرار کیا اور انتقال کر گئیں۔ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے ہی ان کے کفن دفن کا انتظام کیا اور میں نے خود ان پر نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے انہیں سپرد خاک کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ 1. انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ 2. مسلمانوں کو اعلیٰ اسلامی اخلاق سے مزین ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اسلام کی طرف دعوت دے سکے، کیونکہ اسلام انسانیت کے ناطے غیر مسلموں سے بھی اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر مسلمان کے اچھے ہوں تو یہی اخلاق غیر مسلموں کو اسلام کی جانب راغب کرتا ہے، پھر انہیں زبانی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی بات امام جعفر صادق بھی ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگوں کو زبان سے نہیں، اپنی سچائی، نیکی اور تقوی کے ذریعے اسلام کی دعوت دو۔ بہار الانوار جلد 67 صفحہ 309۔ کیونکہ کردار بھی بہت بڑا داعی ہوتا ہے۔ جب آپ سچ بولیں گے، ہمیشہ بھلائی کریں گے اور تقوی سے مزین ہوں گے تو آپ کا کردار دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف راغب ہونے لگیں گے۔ ہمیں غیر مسلم معاشروں، خصوصاً مغربی دنیا میں یہی اسلامی کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلام کے سچے سفیر اور ایسے با کردار ہونے کی ضرورت ہے جو امن و سلامتی کے محافظ ہوں۔ اسی طرح ہم غیر مسلموں کے ذہنوں سے اسلام کا منفی تصور ختم کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا زور توڑ سکتے ہیں۔ یہی اسلامی اقدار اور یہی ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ برادران، اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کی سیرت پر چلنا چاہتا ہے تو اسے زندگی کے تمام پہلوؤں میں اخلاقی اور انسانی اقدار کو اپنانا ہوگا۔